إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو مستوی عرش ہے، جو احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، بڑی خوبیوں والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو آخری پیغمبر خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد ابن عبداللہ الامین علیہ الصلاۃ والتسلیمات کثیرا کثیرا۔ اللہ نے آپ کی ذات پر دین اسلام کو مکمل فرما دیا اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں تم سب سے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے جنہوں نے دین کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت میں پیش رہے، اپنی جانیں قربان کر دیں، پوری عمریں لگا دیں، دین اسلام کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام، صحابیات، محدثین، محدثات، تابعین، تابعات، مومنین اور مومنات سب پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے اور اپنی شایان شان ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی کتاب، آخری کتاب قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ محبت کا دریا بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جس محبت سے خطاب کرتا ہے، جس پیار سے مخاطب کرتا ہے اپنے بندوں کو، وہ دل کے اندر ایسا اتر جاتا ہے کہ آدمی سرشار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت جس نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا، ہم کو، آپ کو، سب کو، اور جو ہم سے پہلے تھے ان سب کو اور آئندہ آنے والوں کو، کل مخلوقات کو جس نے پیدا کیا، اب اللہ رب العزت نے جب دنیا میں ہم سب کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو، تم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو، ہم نے تمہارے لیے ایک الگ سے جنت سجا رکھی ہے۔ اس دنیا میں تم صرف تھوڑی مدت تک کے لیے ہو، تھوڑی مدت تک کے لیے، اور اپنی جب یہ مدت پوری کر کے ہمارے پاس میں آؤ گے تب ہم تم کو جو انعامات دیں گے، جو مزے دیں گے، جو آرام اور سہولتیں اور آسائشیں اور نعمتیں دیں گے، وہ دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔
ایسی ایسی نعمتیں ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جب جنت کا تذکرہ فرمایا تو یوں کہا کہ میں نے خلقت الجنت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے جنت بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جنت میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، میں نے اپنے بندوں کے انعام کے لیے اس کو تیار کیا ہے، میں نے وہ نعمتیں رکھی ہیں کہ وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے کیا چھپا کے رکھا ہے، اس کی نظروں سے کیا پوشیدہ کر کے رکھا ہے۔ جب وہ ہمارے سامنے آئے گا اور ہم جب اس کے سامنے وہ دسترخوان الٹ دیں گے، جو کھانے پینے کی وہ نعمتیں دیکھے گا اور مکانات دیکھے گا جو بہت دور تک پھیلے ہوئے، بہت دور تک پھیلے ہوئے، بندہ حیرت کرے گا اور سوچے گا شاید کہ اس مکان میں اور بھی مکین ہوں گے، اور بھی لوگ ہوں گے۔ فرمایا جائے گا نہیں، یہ پورا مکان موتیوں کا بنا ہوا، سونے اور چاندی کی جس میں اینٹیں لگی ہوئی ہیں، مشک اور عنبر کی کستوری کی خوشبو سے مہکتا ہوا، یہ پورا مکان صرف اکیلا تمہارا ہے، تمہاری بیوی کا اس کے علاوہ ہے، تمہارے بچوں کا اس کے علاوہ ہے، اور ایسی نعمتیں ہیں جو تمہاری آنکھوں سے چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ فرمایا اللہ نے کہ اگر تم اندازہ لگانا چاہتے ہو تو اتنی بات یاد رکھو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم جنت میں جو خواہش کرو گے، جو تمنا کرو گے، جو مانگنا چاہو گے، وہ سب تمہیں ملے گا، جو تم طلب کر لو وہ سب ہم تمہیں دیں گے، اور سب ملنے کے بعد بھی تمہارا عالم یہ ہوگا کہ تم کہو گے وہ نعمتیں جو ہم نے کبھی دیکھی نہیں، ہم نے کبھی سوچی نہیں، کسی کے دل پر اس کا خیال تک نہ آیا، ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر کے رکھی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا، جنتی جب اہل جنت جب اپنے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال پائیں گے اور جب ان کو جنت کا پروانہ دیا جائے گا، جب جنت کا ٹکٹ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اللہ فرمائے گا میرے بندو یہ جنت ہے، ادخلوا فیہا بسلام، جاؤ اطمینان کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ جب جنتی اس جنت کے اندر جائیں گے اور پہلا مرحلہ ان کے سامنے جب کھانا لگایا جائے گا، جب دسترخوان لگے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ہم ان کے سامنے وہ کھانے لگائیں گے جس کو وہ دنیا میں کھایا کرتے تھے، جس سے وہ دنیا میں واقف تھے، وہ کھانے، وہ پھل، وہ نعمتیں، وہ فروٹس ان کے سامنے رکھے جائیں گے۔ وہ دیکھیں گے، کہیں گے ارے ارے یہ تو وہی نعمت ہے جو ہم دنیا میں کھایا کرتے تھے، ارے یہ تو وہی نعمت ہے، یہ دیکھو سیب رکھا ہے، یہ انار رکھا ہے، یہ انگور رکھا ہے، یہ مٹھائیاں ہیں، یہ کھانے کے آئٹم ہے۔ جب وہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کھاؤ تو۔ وہ ایک لقمہ جب وہ توڑیں گے اور اپنے منہ کے اندر رکھیں گے اور اس کا جو انہیں ذائقہ ملے گا، جو مزہ ملے گا، وہ چیخ اٹھیں گے، کہیں گے پروردگار ایسا ذائقہ ہم نے پوری زندگی کبھی نہ پایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر لقمے کا ذائقہ الگ ہے، ہر کھانے کا مزہ الگ ہے۔ آج ہم نے تم کو مکمل نعمتیں دے رکھی ہیں، مکمل نعمتیں، اور یہ ہمارا انعام ہے تمہارے اوپر۔ اے میرے بندو یہ تمہارا انعام ہے۔ بندے خوش ہو کر کہیں گے پروردگار تیرا سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا احسان اے پروردگار کہ تو نے ہمیں پیدا کیا، اگر ہم اس دنیا میں نہ آتے تو ان نعمتوں کے حقدار نہ ہوتے، اور دے تیرا دوسرا سب سے بڑا انعام ہمارے اوپر کہ تو نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی۔ اے پروردگار ہم ہدایت پا نہیں سکتے تھے، ہم ہدایت کا راستہ پا نہیں سکتے تھے، ہم تو گمراہی میں بھٹکتے رہتے۔ یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے اپنے نبی کو بھیجا، محمد مصطفیٰ کو بھیجا، ہم نے جن کی پیروی کی۔ اے اللہ تو نے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول کر لیے، ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں قبول کر لیں، ہمارے ٹوٹے پھوٹے ذکر و اذکار قبول کر لیے۔ ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے تھے اور تیرے سامنے ایک بار کہا اے میرے پروردگار تو وحدہ لا شریک لہ ہے،
اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تیرے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ آخری پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، ہم ان پر ایمان لائے۔ اے اللہ تو نے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، تو نے ہمیں گناہوں سے پاک کر کے اپنی ابد الآباد ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کر دیا۔ اے اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت جہاں پر بندوں سے کہتا ہے کہ اے میرے بندو، یہ جنت یہ ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے، یہ نعمتیں ہم نے تمہارے لیے رکھی ہیں، لیکن اے میرے بندو، ہم نے تمہیں جو دنیا میں بھیجا ہے وہ امتحان کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے، وہ تو تمہیں گزرنا ہوگا، اس کو پاس کر کے آؤ گے تب ہم تم کو جنت دیں گے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے یہ موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے کہ وہ دیکھے کہ کون حسن عمل کر کے آتا ہے۔ حسن عمل کیا ہے میرے عزیزو؟ حسن عمل کیا ہے اللہ نے قرآن پاک میں بتا دیا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے نبی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کیجئے تمام انسانوں، جناتوں، سب کے درمیان، ہر ایک کے درمیان، کسی قبیلے کا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی سرزمین سے وابستہ ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، سارے کے سارے لوگوں کے لیے ایک اعلان کیا جاتا ہے، لوگوں کان کھول کر سن لو کہ ہم نے اپنا نبی اتارا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے، اور ان کے اوپر ہم نے دین نازل کیا ہے، جو اس دین کی پیروی کرے گا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، اسی پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس راستے کو چھوڑ کر الگ الگ راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ شیطان مردود، شیطان لعین، ابلیس تمہیں اس صراط مستقیم سے دور لے جائے گا، تمہیں جہنم میں جانے والا بنا دے گا، تم اللہ کی جنتوں میں داخل نہ ہو پاؤ گے۔ ذالکم وصاکم بہ، اللہ تمہیں تاکید کے ساتھ حکم دیتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کی جنت میں آنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کی ان سجائی ہوئی جنت سے فائدہ اٹھاؤ۔ ایک ہی شرط ہے، محمد مصطفیٰ کی پیروی کر کے آؤ۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی، ان کے پیچھے پیچھے چلا، ان کی باتوں کو ماننے والا، ان کی باتوں پر عمل کرنے والا جو بھی ہوا، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اللہ نے اپنی اطاعت باندھ دی نبی کی اطاعت سے۔ تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، نبی کی اطاعت کرو۔ اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہو، نبی کی اطاعت کرو۔ اللہ کی رضا چاہتے ہو، نبی کی اطاعت کرو۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے، نبی کی اطاعت کرو۔ تم چاہتے ہو کہ تم دنیا میں سربلند رہو، نبی کی اطاعت کرو۔ تم چاہتے ہو کہ خوشحال زندگی ملے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، نبی کی اطاعت کرو۔ تم چاہتے ہو اللہ تمہارے اعمال کو قبول کر لے، نبی کی اطاعت کرو۔ میرے عزیزو، اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بالکل ویسے ہی میرے عزیزو، کبھی جیسے ایک مشفق باپ، ایک والد جب اپنے بیٹے کو اپنے سے دور کرتا ہے تو اس کو نصیحت کرتا ہے، ایسی نصیحت جو اس کے دل سے امڑی ہوئی ہوتی ہے۔ باپ کی محبت کا اندازہ تو ہمارے نوجوان بچے تو لگا ہی نہیں سکتے، جب ان کی شادی ہو جائے گی، وہ خود باپ بن جائیں گے، تب ان کو اندازہ ہوگا کہ ایک باپ کی محبت ہوتی کیا ہے۔ پہلے نہیں اندازہ کر سکتے آپ۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو جب نصیحت کرتا ہے، بڑے پیار سے نصیحت کرتا ہے، بہت سمجھاتا ہے کہ میرے بچے، یہ دنیا، یہاں پر بڑے مکار لوگ بیٹھے ہیں، دیکھو کسی کے پھندے میں نہ پھنسنا، اپنا پیسہ نہ گوا دینا، اپنی زندگی برباد نہ کر دینا، دیکھو کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے دے، دیکھو بچے رہنا۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنی پوری امت کو نصیحت کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ لوگوں، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور تم 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، اور سارے یہ جو بکھرے ہوئے لوگ ہیں سب جہنم میں جانے والے ہوں گے، بس ایک ہی وہ فرقہ ناجیہ ہوگا جو جنت میں جانے والا ہوگا. صحابہ کرام تڑپ اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سا ہے جو جنت میں جانے والا ہے، ہمیں جلدی بتائیے جنت میں جانے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں، اور ایک روایت میں آتا ہے ما انا علیہ الیوم، آج کے دن میں جس پر ہوں میں اور جس پر یہ میرے صحابہ ہیں، یہی فرقہ ناجیہ ہے. آیا ہے میرے عزیزوں، کبھی غور کر کے دیکھیں، جس پر میں ہوں. اللہ کے نبی کس پر ہے؟ صحابہ کس پر ہے؟ کوئی فرقہ ہے؟ اللہ کے رسول موجود، صحابہ کرام موجود، بس ایک ہی بات ہے. صحابہ کرام کے کان کھڑے ہوئے ہیں کہ میرے رسول کیا حکم دیتے ہیں اور ہم اسے قبول کرتے ہیں، بات ختم. نہ آگے نہ پیچھے، نہ اف نہ بٹ، نہ کیسے نہ کیوں، کچھ نہیں. میرے رسول نے کیا کہا، کیا فرمایا، وہ میری زندگی کے لیے نمونہ بن گیا. میری زندگی اسی پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی. اللہ کے نبی نے ایک بات اور فرمائی، اس جملے کو یاد رکھیے گا، ابھی ہم پلٹ کر اس کی تشریح کریں گے. ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں. کوئی فرقہ نہیں، کوئی ادھری ہوئی جماعت نہیں. جو عقیدہ ہے، بعد کے آنے والے عقیدے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ عقیدہ جو اللہ کے رسول نے دیا ہے، جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، جو عبادات اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہم کو دی ہے، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے، وہی عبادات ہیں. وہ دین جو اللہ نے اپنے نبی پر اتارا، نبی نے پہنچایا، صحابہ نے عمل کیا، بس وہی دین ہے. اور اس کے علاوہ بعد کے دور میں جو نئی نئی عبادتیں آئیں گی، نئے نئے عقیدے آئیں گے، نئے نئے رجحانات آئیں گے، نئی نئی فکریں آئیں گی. میرے عزیزوں، اللہ کے نبی نے کیا خبردار کیا ہے. میرے عزیزوں، میرے نوجوان بھائیوں، میری بہنوں، کیا بات کہی میرے نبی نے. فرمایا، بڑے غور سے سنیے. ہمارے نبی نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا جب ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوگی جسے خوارج کہا جائے گا. اے صحابہ، تم اپنی نمازیں ان کے نمازیں میں کمتر سمجھو گے، اور وہ قرآن پاک بہترین پڑھیں گے، مگر وہ قرآن ان کے دل کے اندر نہیں اترے گا. وہ ایسے نکل جائے گا جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے. مجھے اگر وہ مل جائے تو میں انہیں قتل کر دوں جیسے عاد اور سمود کو قتل کیا گیا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ عبادتیں کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، وہ کیا بنیاد ہے کہ اللہ کے رسول اتنا غضبناک، اتنا غصہ کہ اگر مجھے مل جائے تو میں قتل کر دوں. وہ نبی رحمت جس نے چیونٹی کو بھی مارنے سے منع کر دیا، جس نے کتے کو پانی پلانے پر ثواب عطا کیا، جس نے بلی کو جو ایک عورت نے باندھ دیا تھا، کہا کہ اس کو بھوکا پیاسا رکھا ہے، یہ جہنم میں جائے گی، اس کی ساری نمازیں عبادتیں برباد ہو جائیں گی. وہ نبی جو اتنا رحم کرنے والا. ایک وہ چیز ہے، کیا خوارج کی کیا غلطی؟ خوارج کی غلطی یہ کہ وہ بدعات کو جنم دینے والے، نئے نئے عقیدے بنانے والے، نئے نئے طریقے بنانے والے. اس بدعت کو دین کے اندر نئی بات جو نکالی گئی، اس پر اللہ کے رسول اس قدر غضبناک ہیں کہ فرمایا اگر وہ مجھے مل جائے تو میں انہیں قتل کر دوں. نمازوں کی پرواہ نہیں، لمبی داڑھیوں کی پرواہ نہیں، ان کے روزوں کی پرواہ نہیں. میرے عزیزوں، عقیدہ سب سے بڑھ کر ہے، اور اسی عقیدے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو مبعوث کیا، اور اسی عقیدے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. وہ ایک ایک کو سمجھا رہے ہیں، ایک ایک کو بتا رہے ہیں عقیدہ اپنا درست رکھو. ایک عورت آتی ہے آپ کے سامنے، وہ لائی جاتی ہے، باندھی ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، بالکل کچھ نہیں ہے.
اس کا مالک اس کو آزاد کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں اسے لاؤ میرے پاس. وہ آتی، آپ نے کہا کہ سنو اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ اس نے آسمان، اشارت فی السماء، کہا آسمان میں ہے. کہا میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. آپ نے فرمایا دعوها فإنها مومنہ، چھوڑو اسے، مومنہ ہے، یہ مومن عورت ہے، یہ پاک باز مومن عورت ہے، یہ گواہی. آج ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آج پوچھئے کسی سے اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ بن گیا، نئے نئے عقیدے بن گئے، اللہ کے بارے میں عقیدے آ گئے، اللہ کے نام گڑھ لیے گئے، اللہ کے نام پہ الحاد کیا گیا، اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ پیدا کیا گیا. اللہ نے اپنے جسم سے نور نکالا اور اس سے محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا. حضرت آدم کو جب پیدا کیا تو اس کے عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹی باتیں کہی گئی اللہ کے بارے میں. وہ مالک الملک جو ذوالجلال والاکرام، اس کے بارے میں آپ بول رہے ہو جس کا نہ کوئی علم ہے، نہ کتاب اللہ میں، نہ اللہ کے نبی کے طریقے میں. تمہارے عقیدے کون سے ہو گئے ہیں؟ وہ عقیدے جو اللہ نے نہیں بتائے، اس کے نبی نے نہیں بتائے، جس پر صحابہ نہیں تھے، وہ عقیدے لوگوں نے گڑھ لیے، وہ عبادتیں لوگوں نے گڑھ لی. اللہ اکبر. قضائے عمری لوگوں نے گڑھ لی، قضائے عمری باقاعدہ کیلنڈر بنا کر اس کے اوپر نماز ادا کی جا رہی ہے. قرآن خوانی لوگوں نے گڑھ لی اپنے طریقے سے. ارے نہ معلوم کتنی بدعات ہے، اللہ کی پناہ. میرے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اے میرے بندو، میرے عزیز بندو، سنو، اللہ کی محبت میں گرفتار ہونے والوں سنو، اللہ کی جنت کو طلبگار، اللہ کی جنت کو چاہنے والوں سنو. فرمایا کہ میں نے سیدھا راستہ اتارا ہے، یہ راستہ بالکل سیدھا ہے، اسے لانے والے محمد مصطفیٰ ہیں اور کوئی نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کا ایک نسخہ ملا. وہ نسخہ لے کر آ گئے اور اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر بیٹھے، اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کی موجودگی میں انہوں نے وہ تورات کا نسخہ پڑھنا شروع کر دیا، مگن ہو گئے پڑھنے میں. اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی ران پہ اپنا ہاتھ مارا اور کہا یا عمر الا تری الی وجہ رسول اللہ. عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تو دیکھو. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو نگاہ اٹھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ، ایسا لگتا تھا کہ آپ کے گالوں پر کسی نے انار رگڑ دیا ہے، لال لال، بالکل غصے میں سرخ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کانپ گئے، تھر تھرا گئے، فوراً اپنے گھٹنے کے بل کھڑے ہو گئے، کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد مصطفیٰ کے رسول ہونے پر میں راضی ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا، کہنے لگے عمر، آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو بغیر میری پیروی کیے ہوئے انہیں جنت نہ ملے گی. لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. موسیٰ جیسا عظیم پیغمبر وہ اگر آ جائے اور میری شریعت کو چھوڑ دے، میری لائی ہوئی احکامات کو چھوڑ دے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت اس کے لیے روک دی جائے گی. کس کے بارے میں؟ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ نے جس سے براہ راست بات کی ہو، اپنے عرش کے قریب جس کا مقام دیا ہو، جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے رہنے والے ہوں. اس قدر قرب ان کا مقام. کیا ایرے غیرے نتھو خیروں کی بات کرتے ہو تم؟ یہاں پیغمبروں کا یہ حال ہے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بغیر شریعت محمدی پر عمل کیے ہوئے انہیں نجات نہ ملے، اور یہاں لوگ اپنا اپنا مسلک بنا کر اپنے دل کو خوش کرتے رہے کہ نہیں صاحب حدیثیں تو سر آنکھوں پر، لیکن ہمارے امام نے کہا ہے، ہمارے مولانا نے کہا ہے، ہمارے مسلک میں نہیں ہے، ہمارے بڑوں نے کہا ہے، ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے. اللہ کے نبی کا طریقہ موجود نہیں ہے تو وہ طریقہ جنت میں جانے والا نہیں ہے. کہاں سے تم نے گڑھ لیے طریقے؟
اپنے مردوں کو اگر دفن کرنے کے لیے جاتے ہو تو قبر کے اندر لمبی کیوڑے کی بوتلیں ڈالتے ہو، کیوڑا چھڑکتے ہو، آب زمزم اس میں چھڑکا جا رہا ہے، سورہ یاسین کا پڑھا ہوا پانی چھڑکا جا رہا ہے، قبر کے اوپر اگربتیاں بتیاں لگائی جا رہی ہیں، قبر کے اوپر کپڑے چادر اڑائی جا رہی ہے قبر کے اوپر. یہ کیا ہو گیا ہے امت مسلمہ کو؟ اللہ نے جس کے درمیان اتنا عظیم پیغمبر بھیجا، عظیم نبی بھیجا، سید الاولین والآخرین بھیجا، اللہ نے فرمایا کہ جن کی سفارش کے اوپر ہم جہنم میں گئے ہوئے شخص کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے، اس نبی کا یہ معاملہ، اس کے ساتھ لوگوں نے یہ سلوک کیا کہ اس کی حدیثوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. کیسی محبت ہے یہ اور کیسا دعویٰ ہے یہ رسالت کا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، 50,000 سال کھڑے رہنا ہوگا میدان محشر میں، لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس موقع پر مجھ سے کہے گا، ایک نہر دے گا، نہر کوثر اس کا نام ہے، اس کے پیالے اتنے ہیں جیسے آسمان کے تارے، چاندی کے چمچم کرتے ہوئے پیالے، مجھے اس کا مالک بنایا جائے گا، ذمہ دار، میں جس کو چاہوں پانی پلاؤں، جس کو چاہوں روک دوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا فرشتوں سے کہ پہلے میری امت کے لوگوں کو آنے دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ آنے لگیں گے کہ فرشتے ان کو روکیں گے کہ خبردار تم نہیں جا سکتے. تو میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، آنے دو ان کو. وہ کہیں گے انک لا تدری، اے نبی آپ نہیں جانتے، ماذا احدثوا بعدک، کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا ایجاد کر لیا، کیا کیا نئی نئی چیزیں دین کے اندر گڑھ لی، آپ نہیں جانتے. اللہ کے نبی جب یہ سنیں گے تو فرمائیں گے سوقن سوقن لما غیروا بعدی، بھگاؤ بھگاؤ، دور کرو ان کو میری نگاہوں سے، انہوں نے میرے دین کو برباد کر دیا. میرے عزیزوں، میرے بچوں، میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، سنو، اللہ کا دین جو اللہ نے اتارا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے اور بالکل محفوظ ہے. مبارکباد ہو آپ سب کو، ہمارا دین محفوظ ہے، اللہ کا قرآن محفوظ، نبی کا فرمان محفوظ. اس دین کے اندر اگر کوئی نئی نئی باتیں ایجاد کرتا ہے، نئی نئی چیزیں گڑھتا ہے تو اپنا راستہ جہنم کی طرف بناتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب آئے، کہنے لگے فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے. کہا رکو، مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ تقدیر کا انکار کرنے والا ہے. کہا ہاں ہاں. کہا ایسے بدعتیوں کا سلام مجھے مت پہنچانا، وہ بدعتیوں کے سلام کو قبول نہیں کرتے. آج ہمارے بچے بدعتیوں کی تقریر سنتے ہیں جو نبی کے منہج پر نہیں ہے، نبی کے طریقے پر نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے منہج پر نہیں ہے، اپنی رائے سے تفسیریں بیان کرنے والے، اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر نئے نئے طریقے ایجاد کرنے والے. آج ہمارے بچے ان کی تقریریں سن رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں، اور وہاں صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے کہ سلام تک قبول کرنے کو تیار ہے. کون سی جنت میں جانا چاہتے ہو؟ وہی جنت ہے جسے اللہ نے بنایا ہے، بس. اس کے علاوہ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر اس صراط مستقیم سے ہٹ گئے، اس اللہ کے اتارے ہوئے دین سے ہٹ گئے تو سیدھے جہنم میں جانا ہوگا، بیچ میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا فریق فی الجنت فریق فی السعیر، کچھ لوگ ہوں گے جو جنت کے اندر جائیں گے اور کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم کے اندر جائیں گے. میرے عزیزوں، بہت اچھا موقع ہے یہ زندگی ہے، غنیمت سمجھو. جو آج ہیں وہ کل نہیں ہوں گے، جن کے ساتھ آج تم گھوم رہے ہو کل وہ نہیں ہوں گے. ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہے. تم ذرا سوچ کر دیکھو کہ کیا تم نے واقعی اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رکھی ہے؟ کیا تم نے ان کی سیرت کو پڑھ لیا؟ کیا تم نے ان کی حدیثوں کو پڑھ لیا؟ کیا تمہارے سامنے جب صحیح احادیث پیش کی جاتی ہیں تو تم عمل کرنے کے بجائے ادھر ادھر بھاگنے کے طریقے ڈھونڈتے ہو؟ اگر آج تم نبی سے بھاگ رہے ہو تو کل جنت کے اندر داخل نہیں ہو پاؤ گے. اگر آج تم نے نبی کی حدیثوں کو چھوڑ دیا تو کل تم کو اللہ کی نعمتوں کو چھوڑنا پڑے گا اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا. فرمایا قرآن پاک میں نزاعۃ للشوا، وہ تو جہنم کھینچ لے گی اپنی طرف اور تمہیں بھون کر رکھ دے گی. اللہ اکبر. ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو.
لوگوں کے بنائے ہوئے دین سے دور رہو. اس طرح سے بھاگو جیسے لوگ سانپ سے بھاگتے ہیں, بچھو سے بھاگتے ہیں, آگ سے بھاگتے ہیں, زہر سے بھاگتے ہیں, موت سے بھاگتے ہیں. اس طرح سے بھاگو, ان بدعتیوں سے بھاگو, غلط دین بیان کرنے والوں سے بھاگو, دور رہو ایسے لوگوں سے. سوشل میڈیا پر سے بھی اور اپنے آس پاس سے بھی وہ جو بدعتیں کرنے والے لوگ ہیں ان کی تقریریں سننا کیا معنی رکھتا ہے؟ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین کیا تمہیں کافی نہیں لگتا؟ اللہ کو وہی دین قابل قبول ہے جو اللہ نے خود اتارا ہے. جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اس طریقے سے ہٹ کر سارے راستے گمراہی کے ہیں, سب راستے گمراہی کے ہیں, سب جہنم میں جانے والے ہیں. بس ایک راستہ جنت میں جانے والا ہے. حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسدامت کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی, ایسے سیدھی لکیر, کہا یہ میرا راستہ ہے سیدھے جنت جانے والا. پھر آپ نے دائیں بائیں لکیریں کھینچی, کہا یہ سارے راستوں پر شیطان بیٹھے ہیں اپنی طرف کھینچنے والے, جو تم کو جہنم میں لے کر جانے والے. بچو ان سے, ڈرو ان سے. ترازو رکھو اپنے ہاتھ میں, پیمانہ رکھو اپنے ہاتھ میں, حق اور باطل کا پیمانہ, سچ اور جھوٹ کا پیمانہ, سنت اور بدعت کا پیمانہ, توحید اور شرک کا پیمانہ, اللہ کے رسول کا پیمانہ اور باقی لوگوں کا پیمانہ. آؤ اس طرف جس طرف اللہ کے رسول کھڑے ہیں, چھوڑ دو ان طریقوں کو جس طرف دوسرے لوگ کھڑے ہیں. تمہارا کوئی مسلک نہیں, تمہارا کوئی فرقہ نہیں, تمہاری کوئی الگ کی جماعت نہیں. تم مسلمان ہو اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے پیروکار ہو. جس نے ان کی پیروی کی وہی اہل الحدیث ہے, وہی سلف ہے, وہی محمدی ہے, وہی متبع رسالت ہے, وہی اللہ کے نبی کی سچی پیروی کرنے والا ہے. باقی اپنے اپنے نام رکھنے والے اپنے آپ میں مگن رہنے والے ہیں. جس نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی, وہ عقیدہ نہ رکھا جو محمد مصطفیٰ کا بتایا عقیدہ ہے, وہ عقیدہ نہ رکھا جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. صحابہ کرام ایک دوسرے سے محبتیں کرنے والے, صحابہ کرام ایک دوسرے سے حدیثیں لینے والے, صحابہ کرام اللہ کے نبی کے دین کو دوسروں تک پہنچانے والے, صحابہ کرام اپنے نفس کو شریعت کے سامنے قربان کر دینے والے. جس نے یہ عقیدے نہ رکھے, جس نے صحابہ کرام سے محبت نہ رکھی, جس نے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی نہ گزاری, تو وہ انتظار کرے بھڑکتی ہوئی آگ کا اور بھول جائے کہ اسے اللہ اپنی جنت میں داخل کرے گا. اللہ کے نبی کی مخالفت کر کے تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے. قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی پیروی کرو اور اس کے رسول کی پیروی کرو. اور فرمایا ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو, اپنے نمازوں کو ضائع نہ کرو, اپنے روزوں کو ضائع نہ کرو, اپنے ذکر کو ضائع نہ کرو, اپنے روزوں کو ضائع نہ کرو, حج اور عمرے کو ضائع نہ کرو, اپنی عبادتوں کو ضائع نہ کرو. اللہ کی پیروی کرو, اللہ کے رسول کی پیروی کرو. اور فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, ان لوگوں کو چوکنا ہو جانا چاہیے جو محمد مصطفیٰ کے حکم کے خلاف کرتے ہیں. ان تصیبہم دائرۃ او یصیبہم عذاب علیم, کہ ان کو فتنے آ کر پکڑ لیں اور عذاب دردناک ان کو آ کر اپنی گرفت میں لے لے. بدعتوں سے بچنا ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, ان کی بتائی ہوئی حدیثوں پر عمل کرنا ہے. سلف کے منہج پر رہیے, ما انا علیہ, جس پر میں ہوں. فرمایا اللہ نے اتبع ما اوحینا الیک, اے نبی تو پیروی کر جو ہم تیری طرف اتار رہے ہیں. اور فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اے صحابہ کرام کی جماعت وہی اولین مخاطب ہیں کہ جو ہم آسمانوں سے اتار رہے ہیں اپنے نبی پر اس کی تم پیروی کرو, اور اس کے علاوہ اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو. صحابہ کرام سب اللہ کے نبی کی بات ماننے والے اور اللہ کے رسول اللہ کی بات ماننے والے, اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی وہ اللہ کی ابد الآباد جنت میں داخل ہونے والا ہے. اور جس نے اس سے اپنے منہ کو موڑ لیا اور یہ کہا کہ نہیں ہم تو صاحب فلاں درگاہ اور فلاں امام اور فلاں پیر اور فلاں مرشد اور فلاں فلاں کی ہم پیروی کرنے والے ہیں, وہ سن لے اور کان کھول کر سن لے اور رتی برابر شک نہ کرے کہ جہنم کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں, موت کا انتظار باقی ہے. موت آئے گی اور اس جہنم کے اندر دھکیل دے گی. اس سے پہلے
کہ تمہاری موت آئے توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اور محمد مصطفیٰ کے دین پر آ جاؤ، اس طریقے پر آ جاؤ جس طریقے پر چل کر اللہ کی جنتوں میں داخل ہوا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات اور اہل بدعات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔